وبرکاتہ۔ چونکہ اعمال جو ہوتے ہیں، اعمال ان کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور باقی صدقات و خیرات ہیں۔ اس کی قبولیت کے لیے 3-4 شرطیں جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر شرط یہ ہے کہ توحید ہونی چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ جو ہے وہ شرط اول ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہی کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کہ اے مکہ والو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلی شرط جو ہے قبولیت اعمال کی وہ ہے توحید۔ توحید جو ہے وہ شرط اول ہے، اور اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالص عمل ہونا چاہیے، خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو پھر مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے ہی دین خالص کرنا چاہیے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے شرک سے مکمل برات ہونی چاہیے، آدمی مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مشرک ہوگا تو پھر اس کا کوئی عمل بھی اللہ کریم نے قبول نہیں کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر میں نے ذکر کرنا تھا کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ پیغمبر کی سنت کے مطابق اگر عمل ہوگا تو انشاءاللہ وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اتباع نہیں ہے اس کے اندر محبوب کی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو۔ اور اتباع کہتے ہیں طبیعت، جس طرح گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ 1-2 دن 4 دن دودھ پیتا ہے، تو اس کے بعد اگر اجڑ بھی ہو اس کے اندر، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے وہ اپنی امی کو تلاش کر لیتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو طبیعہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اتباع جہاں بھی ہو پیغمبر کی سنت کو تلاش کیجیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی کام کیا اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مطہرہ پر عمل کریں، کیونکہ یہ بھی فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام نے بیان کر دیا ہے، اور صحابہ بہترین جو ہے وہ ایک واسطہ ہے، تو اس لیے واسطہ جو ہے اس پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر رزق حلال ہے تو پھر سمجھیے کہ اس کی عبادت قابل قبول ہے، اس کا عمل قابل قبول ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقبل اللہ الا طیب، لا یقبل اللہ الا الطیب، اللہ کریم پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتے، اس لیے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب